سے خوبصورت شہر میں، جس کا نام ویلویل ہوتا تھا، ایک خاندان رہتا تھا جس کا نام والی کانت کی طرف سے کینزو تھا۔ والی کانٹ ایک بڑے ہیرے کی کان کے مالک تھے اور ان کی خاندان کی پرائڈ اسکیم کے لیے تھی۔ ایک رات جب شہر میں بھاری بارش گر رہی تھی، والی کانٹ اپنے گھر کے زیر زمین کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہ کین کی تلاش کر سکیں۔ ان کی قدیم کہانیاں کہتی تھیں کہ اس کین سے ویلویل کے خاندان کی دولتیں مستقبل میں بھی مضمون رہتی ہیں۔ زیر زمین میں پہنچنے کے بعد والی کانٹ نے ایک تنہا راستہ دیکھا جو ان کو کین کی جانب لے جا رہا تھا۔ وہ راستہ بہت مظلومانہ لگتا تھا اور ان کی آوازوں کو مونٹولوجی سے ملتے تھے، جیسے کہ کوئی رو رہا ہوتا ہو۔ والی کانٹ نے چلنے کا ارادہ کیا اور راستے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا کہ راستے کی دیواروں پر رقبے لکھے ہوئے ہیں جو چرچ کے قریب کھڑے تھے۔ رقبوں میں کچھ عجیب تصویریں بھی تھیں جو ان کو ڈرا دیتی تھیں۔ والی کانٹ نے رقبوں کو پڑھا اور انہیں تصویریں سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک رقبے پر ایک عجیب سی مخلوق کی تصویر تھی جس کے سر پر ایک قلم سی لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا تھا۔ دوسرے رقبے پر ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر تھی جو کہ قدرت کی حسن کی تعبیر تھی۔ والی کانٹ نے دیواروں کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ یہ تصویریں ایک کھچکنے والے دروازے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی اور کئی بار کوشش کرنے کے بعد دروازے کھل گئے۔ دروازے کے اندر وہی دو تصویریں ملیں جو رقبوں پر تھیں۔ وہی عجیب سی مخلوق اور خوبصورت لڑکی ان کے سامنے کھڑی تھیں۔ خوبصورت لڑکی نے والی کانٹ کو دیکھا اور کہا، تمہیں کین کی تلاش ہے؟ والی کانٹ نے ہلکی سی ڈر سے جواب دیا، ہاں، ہمیں کین کی تلاش ہے۔ خوبصورت لڑکی نے ہنس کر کہا، کین کی تلاش میں صرف وہ کامیاب ہوتے ہیں جو جذباتی اور دل سے پیش آتے ہیں۔ تمہیں اس راستے پر جانے کی اجازت ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ کانٹ مخلوق نے کہا، ہم تیار ہیں اور ہم کین کی تلاش میں کچھ بھی کریں گے۔ خوبصورت لڑکی نے فرمایا، تو پہلے تم ہمارے ساتھ اس خطرناک راستے پر چلو تاکہ تم اس کین کی حقیقت کو جان سکو۔ والی کانٹ اور خوبصورت لڑکی نے اس راز کی تلاش میں اس راستے پر چلا گئے جو ان کو ویلویل کے خارج حصے کی طرف لے جاتا تھا۔ راستے پر چلتے وقت وہ کئی عجیب و غریب سچائیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ جادوئی درختوں، روشنی سے بھرپور پھولوں اور خوابوں کی دنیا کا حصہ بنتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک خواب کی دنیا ہے جو کین کی خدمت کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب والی کانٹ اور خوبصورت لڑکی کو کین کی خود پرکشا کرنی پڑتی ہے۔ کین ویلویل کے سربراہ بھی نظر آتا ہے اور کہتا ہے، تم نے میرے راز کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کین کے زیر اہتمام والی کانٹ اور خوبصورت لڑکی ویلویل کے خوفناک کین کو تلاش کرتے ہیں اور کین کے خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کی قیمت انہیں بہت مہنگی سبکی میں بھی گنی پڑتی ہے۔ کین کی خزانے کو حاصل کرنے کے بعد والی کانٹ اور خوبصورت لڑکی ویلویل کو چھوڑ کر راستے پر لوٹتے ہیں۔ وہ اب بھی عجیب و غریب کہانیوں کی دنیا میں چھاؤں گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کین کے خزانے کی قیمت کی یادیں ہمیشہ رہیں گی۔ یہ عجیب و غریب کہانی ویلویل کے خاندان کے لیے ایک سبق آموز تجربہ رہی جو دل سے پیش آنے والی مشکلوں کو پاس کرتے ہیں۔ وہ یاد رہے گی کہ حقیقت کو پیش کرنے میں کبھی کبھار دل کی سنگینی اور شجرتی کیمیا سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔